السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے پہلے تختی کے 2 سبق پڑھ لیے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تیسرے سبق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کو پڑھنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین آمین۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین۔ یہ ہمارے کل والا سبق ہے۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شین صاد ضاد طا ظا عین۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ شین صاد ضاد طا ظا عین۔ تو تھوڑے بہت ان کے مخارج بھی پڑھتے ہیں۔ اب شین جو ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شین کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ شین۔ زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے لگے تو ادا ہوتا ہے شین۔ پھر اس کے بعد ہے صاد، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک دونوں اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے، یعنی اس کے اندرونی کنارے سے لگے۔ صاد کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے، کیا ادا ہوتا ہے؟ صاد۔ پھر ہے ہمارے پاس ضاد، ضاد کہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے۔ یہ جو ضاد ہے نا، یہ سب سے مشکل اس کا ہے مخرج، کہ زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے لگے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جب آپ ضاد کر کے پڑھتے ہیں کہ زبان کی جو کروٹ ہے، مطلب اس کا کنارہ جو ہوتا ہے نا، سامنے والا نہیں، اس کی سائڈ کی طرف سے، تو وہ اوپر کی جو داڑھ ہے نا ان کی جڑ سے لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، فیل کریں، آپ کو فیلنگ ہو رہی ہوگی کہ ضاد ایسے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس طا کہ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے، ادا ہوتا ہے طا۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے۔ پھر ہے ہمارے پاس ذا کہ زبان کا سرا جب اوپر اور نیچے دونوں ہونٹوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور یہ فیل ہو کہ زبان تھوڑا سا ہونٹوں سے نظر آ رہا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس عین، عین یہ حلق کے درمیانی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرا دوں کہ جیسے ہم نے پہلا لفظ پڑھا تھا شین، تو اس کا تھا کہ زبان کا درمیان جو ہے وہ تالو کے درمیان سے لگے تو ادا ہوتا ہے شین۔ تو یاد کریں کہ پہلے ہم نے بالکل ایسا ہی مخرج پڑھا تھا جو کون سا تھا؟ جیم۔ تو اب ہمارے پاس یہ بات ثابت ہوگی کہ جیم اور شین یہ دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے تو ادا ہوتے ہیں جیم شین۔ پھر ہے ہمارے پاس صاد، اس کا کیا تھا؟ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے پریویس لیسن میں، ایک تھا زا، ایک تھا سین،
اب ہمارے پاس ہے سواد، تو زا، سین اور سواد ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر زواد جو ہے وہ نیو ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے لگے، تو زواد ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس تو کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ سے لگے، اس سے پہلے بھی ہم 2 لفظ ایسے پڑھ چکے ہیں جن کا یہی سیم مخرج ہے، جیسے کہ تا، دال۔ اب ہے ہمارے پاس تو تا، دال اور تو ان تینوں کا بھی ایک مخرج ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ سے لگے۔ پھر ہے ہمارے پاس ضا، اس کا اور اس سے پہلے 2 لفظ ہیں سا اور زال، ان تینوں کا بھی ایک مخرج ہے، کون سا؟ کہ زبان کا سرا دونوں ہونٹوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور یہ فیل ہو کہ زبان دونوں ہونٹوں سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس عین کے حلق کے درمیانی حصے سے، اسی طرح پہلے بھی ایک لفظ تھا ہا، تو اس کا بھی مخرج یہ تھا کہ وہ حلق کے درمیانی حصے سے۔ تو بہت ساری ہمارے پاس مخرج جو ہے نا وہ پہلے جیسے سیم ہے، تو ہم صرف کچھ مخرج کو یاد کریں گے نا تو ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ ہم دوسرے مخرج جو ہے نا ان کو بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے اس میں ہم اتنے ہی 6 لفظ جیسے کہ ہم روز پڑھتے آ رہے ہیں وہ پڑھیں گے، اور آج ہم انشاءاللہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، سبحان اللہ کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، والحمد للہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، ولا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ولا حول کہ گناہوں سے بچنے کی کوئی بھی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی توفیق، یہ دونوں چیزیں کسی میں بھی نہیں ہیں، الا باللہ سوائے اللہ میں، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق ملنا یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیکی کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ الا باللہ العلی العظیم اور اللہ تعالیٰ علی العظیم ہے، یعنی بہت بلند اور عظمت والے ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ولا حول ولا قوة الا باللہ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، العلی العظیم اور جو کہ بہت بلند اور عظمت والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 3 کلمے یہاں ختم ہوتے ہیں اور ہمارا جو لیسن ہے وہ بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مل کے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔